السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی کا مضمون ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. اس مضمون کا آج 39 لیکچر شروع کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم پاپولیشن گروتھ کی امپلیکیشنز پہ بات کریں گے. یہ پرانا ٹاپک ہم چلا رہے ہیں پاپولیشن کا، اس سلسلے میں ہمارا نیکسٹ ایشو یہ نظر آتا ہے. پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کی امپلیکیشنز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ بہت سارے زندگی کے شعبہ جات پہ ہوتا ہے. اس میں ہم ایک تو سیدھی بات ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کتنے پائپ لائن میں آ رہے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاپولیشن کی بات کرتے ہیں کہ وہ یہ بچے جو ہیں یہ پاپولیشن کا حصہ ہیں، اور یہ ان بچوں کو تعلیم کے لیے اسکولوں میں جانا ہے. تو ان کی تعداد کیسے بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد کے بڑھنے کے ساتھ جو فیسلٹیز ہیں اس پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح پھر ہم ہیلتھ سروسز کی بات کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اسی ساری پاپولیشن کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری اکانومی ہے اس کی جو پروڈکشن ہے، جی ڈی پی ہے، اس کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. سو دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دی implications of population growth with respect to our country. تو سب سے پہلے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ یا اس کو ریلیشن ہم دیکھتے ہیں جی ڈی پی کے ساتھ، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ اینڈ پر کیپیٹا انکم آف پاکستان 1950 سے 2003 کی بات کر رہے ہیں. تو جی ڈی پی اگر دیکھیے 1950 میں ہماری تھی 20 لیٹس سے بلین روپیز، تو یہ بڑھ کر 2003 میں 4018 بلین ہو گئی. تو اس میں لک ایٹ دی انکریز، اتنا انکریز ہوا کہ اسے ہم اگر کیلکولیٹ کریں تو اٹس 200% انکریز. اس کے مقابلے میں اگر پر کیپیٹا کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو 1950 میں $79 پر کیپیٹا ہماری جی ڈی پی آئی. اس کو 2003 کے میں دیکھیں تو ہماری جو جی ڈی پی تھی $492 پر پرسن ہماری آئی پر اینم. تو اگر اس کا کیلکولیٹ کریں تو یہ انکریز ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ 6 ٹائم انکریز ہوا. نا لک ایٹ دا جی ڈی پی کہ جی ڈی پی اتنے عرصے میں 200 ٹائمز انکریز ہوئی، اور اگر اس کو پر کیپیٹا کے حساب سے دیکھیں تو اس میں ہمیں صرف 6% کا انکریز نظر آتا ہے. یہ انکریز اتنا کم ہمیں کیوں نظر آیا؟ اس لیے کہ جب جی ڈی پی کو ہم پر ہیڈ پر اینم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آبویسلی ہمیں ٹوٹل نمبر آف پرسنز ہی لینے ہوں گے. اب ٹوٹل نمبر آف پرسنز اگر بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں ان دا کنٹریز پاپولیشن، اور پر ہیڈ ہم اس کو تقسیم کریں گے تو آبویسلی تھن آؤٹ ہو جائیں گے. ٹوٹل تھوڑے ہوں گے، اگر جی ڈی پی زیادہ ہے تو پر ہیڈ وہ زیادہ ہو جائے گی، اور اگر ٹوٹل میں انکریز زیادہ ہو رہا ہے اور انکم کو ان پہ تقسیم کریں گے تو پر ہیڈ جو ہے وہ اس کا فرق پڑے گا. So that is how we look at the impact of the growth of population on the resources of the country. In GDP یہ نہیں ہے کہ ڈیکریز ہوئی ہے، انکریز ہوئی ہے، 200 ٹائمز انکریز ہوئی ہے، لیکن اگر پر ہیڈ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو وہ اسی پیریڈ میں جو انکریز ہے وہ 6% ہے، which means کہ اتنی انکریز آف پاپولیشن جو ہے it is neutralizing lot of progress which is happening in the country. So this is one way to look at. Another way to look at it is کہ اگر ہم again تھوڑا سا comparison کریں ایک اور ملک کے ساتھ، 1950 میں 51 میں ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہم اگر کمپیئر کرتے ہیں تو اس وقت ہماری پاپولیشن کیا تھی اور ہماری پر کیپیٹا انکم کیا تھی. تو لک ایٹ دی پاپولیشن، ہماری 1951 میں 33 ملین پاپولیشن تھی، اور ساؤتھ کوریا کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے قریب تھی.
اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 1951 کی اگر بات کریں تو ہماری پر کیپٹا انکم اس وقت ہماری تھی کوئی $79 پر ہیڈ، اور کوریا کی اس وقت تھی سے اباؤٹ 82۔ تو اس کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو پاپولیشن ہماری 2004 میں دیکھیے 151 ملین پہ پہنچ گئی، جبکہ ساؤتھ کوریا کی پاپولیشن صرف 47.7 پر۔ اس کا دیکھیے کہ ہمیں کتنا فرق نظر آیا۔ اس کے مقابلے میں اگر پر کیپٹا کی بات کرتے ہیں تو ہماری پر کیپٹا دیکھیے 79 سے ان کے مقابلے میں اس وقت برابر تھی، تقریباً 82 تھی، تو ہماری پر کیپٹا 503 ہوئی یہ 2004 میں۔ اس کے مقابلے میں لک ایٹ ساؤتھ کوریا، وہ 10,700 جو ہے وہ پر کیپٹا ان کی انکم ہوئی۔ تو یہ ایک بڑا نظر آتا ہے سینیریو جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا جو کہ 1951 میں ہماری پاپولیشن ان کی پاپولیشن آلموسٹ برابر تھی، اور اس کے بعد سیم اباؤٹ جی ڈی پی۔ اس دوران میں 1951 سے 2004 کے عرصے میں، دس از مور لائک لیٹس سے 54 ایئرس، تو اس میں ہماری پاپولیشن کہاں پہنچی 151 ملین پر، اور ان کی پاپولیشن اس کے مقابلے میں اس حساب سے انکریز نہیں ہوئی، ویئر ایز ان کی جو انکم ہے وہ اتنی انکریز ہوئی کہ جب ہم پر کیپٹا کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اٹ از وے اپ۔ دیٹ از ہاؤ وی ٹرائی ٹو سی کہ اگر پاپولیشن کا ریٹ آف گروتھ کم ہے اور اس کے ساتھ جی ڈی پی بڑھتی ہے تو آبویسلی پر کیپٹا انکم پر اینم جو ہے اس پہ فرق پڑے گا۔ گروتھ زیادہ ہے پاپولیشن کی تو آبویسلی پر ہیڈ جو ہے وہ کم آئے گا، اگر گروتھ کم ہے تو آبویسلی پر ہیڈ جو ہے وہ زیادہ آئے گا۔ سو دس از another way to look at when we are making a comparison with another country، جو کہ ایک وقت میں ہمارے تقریباً ساتھ تھے، اور اس عرصے میں ان کے ہاں ترقی ہوئی، ہمارے ہاں بھی ترقی ہوئی، یہ نہیں کہ ہمارے ہاں ترقی نہیں ہوئی، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو جس نے نیوٹرلائز کیا دیٹ واز دی ہائی ریٹ آف گروتھ آف پاپولیشن۔ اور ہماری پاپولیشن تو دیکھیے کو تقریباً 4.5 ٹائمس بڑھ گئی ہے، جبکہ ساؤتھ کوریا کی اس حساب سے نہیں بڑھی۔ ان کی بھی انکم بڑھی، لیکن پر ہیڈ جب وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کا پر ہیڈ بہت زیادہ ہے کمپیئرڈ ود پاکستان۔ سو دس از ون وے ٹو لک ایٹ دی امپیکٹ آف دی گروتھ آف پاپولیشن آن دا ریسورسز آف دی کنٹری۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھتے ہیں امپلائمنٹ اینڈ ان امپلائمنٹ کو، تو لک ایٹ ہم کتنا ہم اس کے اوپر ایفرٹ کر کے ہم ایک چیز کو انکریز کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر دیکھیں تو دوسری طرف کیسے وہ نیوٹرلائز ہو رہی ہے۔ 1970-71 میں اگر دیکھیں تو ہمارے امپلائڈ جو لوگ تھے 18.5 ملین تھے who were employed۔ اس کے ساتھ جب 2003 کی بات کرتے ہیں تو ہماری یہ امپلائمنٹ جو ہے اٹ انکریز ٹو 39.4 ملین۔ تو یہ جو انکریز ہے یہ 2 ٹائمس انکریز ہمیں نظر آتا ہے 71 سے لے کر 2003 تک۔ اس کے مقابلے میں اگر ان امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو 71 میں 0.4 ملین تھے جو ان امپلائڈ تھے۔ 2003 میں اگر دیکھتے ہیں تو ان امپلائڈ کی تعداد جو ہے 3.3 ملین ہے، اور یہ جو ان امپلائڈ کا ریشو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دس از 8 ٹائمس انکریز۔ تو امپلائمنٹ ہم نے انکریز کی، اس کے ساتھ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بھی دیکھیے کہ اسی حساب سے بہت زیادہ انکریز ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امپلائمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اپنے ملک میں انکریز ہوا، اور اس پیریڈ میں 71 سے لے کر 2003 تک 2 ٹائمز امپلائمنٹ میں انکریز ہوا۔ جبکہ ان امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسی پیریڈ میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو
یہ اس کی ایک امپورٹنٹ جو وجہ ہمیں یہی نظر آ رہی ہے کہ جس حساب سے ہم امپلائمنٹ انکریز کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں آبادی جو ہے وہ اس کی بڑھنے کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ جتنا ہم جو پروگریس کر رہے ہیں دیٹ از بینگ اگین neutralized by greater number of people who are entering the employment sector. So that is another way to look at the impact of population on the resources of the country. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں پرائمری اسکولس کا اور نمبر آف illiterate population, that's another important way to look at. 1961 میں ہمارے ہاں 44,000 اسکولس تھے اور اس وقت نمبر آف illiterates جو تھے 22 ملین تھے. اب 2003 میں ہمارے اسکولوں کی تعداد جو ہے 44 سے بڑھ کر 170,000 پر پہنچ گئی. اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو کہ illiterates ہیں ان کی تعداد جو ہے 53 ملین پہ پہنچ گئی، جو کہ 2004 میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہمارے نمبر آف illiterates کی تعداد 69 ملین ہے. Now how is that happening? And ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نمبر آف اسکولس کی تعداد بڑھا رہے ہیں، نمبر آف اسکول کی تعداد کے بڑھانے کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لٹریسی ریٹ میں فرق پڑ رہا ہے، لٹریسی ریٹ انکریز ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی another intriguing kind of situation نظر جو آتی ہے کہ نمبر آف illiterates میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو why is it happening and how is it happening? Again, I would say one important factor for that is کہ ہمارے جو ہے پاپولیشن کی گروتھ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جتنی پروگریس اس حساب سے ہم شاید نہیں کر رہے جس حساب سے ہماری پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے. تو ایسے ہی ہے کہ ایز اف وی آر ٹرائنگ ٹو کلائمب این ایسکلیٹر وچ از کمنگ ڈاؤن، اور اوپر چڑھنے کے لیے ہمیں اس ایسکلیٹر کی اسپیڈ سے بہت زیادہ اسپیڈ ہمیں رکھنی ہوگی. اونلی دین وی مائٹ بی ایبل ٹو موو اپ، ادروائز پرابلی ہماری جو پروگریس ہے اس حساب سے نہیں بڑھے گی. Another way to look at the impact of this growth of population is on the number of private farms. اب دیکھیے 1980 میں اگر ہم فارمز کو ایکڑز کے حساب سے تقسیم کریں تو انڈر 3 ایکرز جو فارمز تھے ان کی تعداد جو تھی 2.07 ملین تھی، جو کہ آلموسٹ 51% آف دی ٹوٹل ایکریج نظر آتی ہے. اس کو جب ہم 1990 میں دیکھتے ہیں تو یہ تعداد جو ہے 64% ہو گئی آف دی ٹوٹل. اور باقی اگر یہاں تعداد بڑھ رہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باقی جو حصے ہوں گے ایکریج کے ان میں کم ہوگی، تو یہاں ہم پرسنٹیج کی بات دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہو گئی. اب یہ کیوں ہوا؟ اس کی بڑی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے اگین انکریز ان دی پاپولیشن آف دی کنٹری. اور ہمارا جو ایک سسٹم ہے لا آف انہیریٹنس کی بات کرتے ہیں، تو لا آف انہیریٹنس میں جو بچے ہیں ان کو اپنی پراپرٹی جو ہے پیرنٹس کی جو لینڈ ہے اس میں حصہ جو قانون کے مطابق ملتا ہے، اس قانون کے مطابق چونکہ حصہ ملتا ہے اینڈ ایوری چائلڈ وڈ لائک ٹو گیٹ اٹس شیئر ایٹ ایچ اینڈ ایوری پلیس. تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر 3 ایکرز کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے. اب جب انڈر 3 ایکر کی بات کر رہے ہیں تو دین وی لک ایٹ ود رسپیکٹ ٹو دی اکنامک سائز آف دی کلٹیویشن. اب 3 ایکڑ سے کم کا جو ایک پیس آف لینڈ ہے اس کے اوپر اگر ہم کلٹیویشن کریں تو کس قسم کی کلٹیویشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اکانومسٹ کے مطابق دس از سرٹنلی این ان اکنامک سائز آف ہولڈنگ. اکنامک سائز آف ہولڈنگ کی بات وہ تو کرتے ہیں 12.5 ایکڑ سے، لیکن اگر اتنی زیادہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیسز کو بانٹ رہے ہیں
اور بڑھ رہے ہیں کیونکہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور we are moving away from economic sizes of holdings to uneconomic size of holdings, اور اس کا امپیکٹ جو ہے اگین آن دی پروڈکشن ہے. اور ایگریکلچر کے حوالے سے بات کریں گے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں جو حصے بٹ رہے ہیں یا چھوٹے پیسز کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، اس تعداد کے بڑھنے کی بڑی وجہ جو ہے وہ انکریز ان دا گروتھ آف پاپولیشن ہے. تو اس کو ہم ایک اور امپیکٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. ہمارے ملک میں ویسے ہی چھوٹے چھوٹے جو پیسز کی تعداد از مچ گریٹر کمپیئرڈ ود دی لارج ٹریکٹس آف لینڈ. اب یہ اور بات ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے تو لارج پیسز آف لینڈ کا حصہ کم ہوگا، لیکن اس میں لینڈ جو ہے وہ زیادہ ہے. برکیف چھوٹے جو ہیں پیسز ان میں بہت زیادہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ جو چلے گا اور چلتا ہے، بیکاز قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور اس کا ایک بڑی وجہ جو ہے اگین دی انکریز ان دی سائز آف دی پاپولیشن ہے. امپلائمنٹ ہم نے اس کی بات پہلے کی، یہ دوبارہ اسی پہ نظر آ رہی ہے کہ امپلائڈ لوگ جو ہیں 71 میں 18.5% تھے، 2003 میں یہ بڑھ کر 39.4% ہو گئے اور یہ 2 ٹائم انکریز ہوا. اسی طرح ان امپلائڈ کی بات کرتے ہیں تو 71 میں 0.4 تھا اور 2003 میں یہ بڑھ کر 3.3 ملین پہ پہنچ گیا. تو اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو امپلائمنٹ میں جو 2 ٹائم انکریز ہوا اس کے مقابلے میں ان امپلائمنٹ میں 8 ٹائم انکریز ہو گیا. تو وائی از اٹ دیٹ؟ اب امپلائمنٹ کے لیے کون آئے گا؟ ہماری ینگر پاپولیشن آئے گی، اور ینگر پاپولیشن از ویری مچ دیئر بیکاز ہماری چھوٹی جو ہے انڈر 14 ایج کی پاپولیشن میں کو دیکھیں تو وہ ہماری ٹوٹل کا 43% ہمیں نظر آتا ہے. تو آبویسلی یہ جب اپنی ایج کو پہنچتے ہیں تو دے ہیو ٹو گو فار امپلائمنٹ. تو یہ جو ریپڈ انکریز ان دا پاپولیشن ہے دیٹ نلیفائز دی پروگریس وچ وی ہیو ان اے پرٹیکولر سیکٹر. اب اس کو اگر دیکھیں اسی پاپولیشن گروتھ کو، تو یہ ہماری پاپولیشن کافی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کو 2010 تک اگر ہم لے کر جائیں تو ہماری جو پاپولیشن ہے وہ کافی آگے تک چلی جاتی ہے. اگر اس وقت ہم 151 ملین کہہ رہے ہیں تو 2010 میں ہم دیکھیں گے کہ اٹ از گوئنگ ٹو ریچ 171 ملین نمبر آف پرسنس. اب یہ جو 171 ملین تک پہنچے گی تو آبویسلی اس کے امپلیکیشنز ہمیں نظر آئیں گی، اور وہ امپلیکیشنز جو ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے کیسے ہو رہی ہیں. ہمارے پیرامڈس میں فرق پڑ رہا ہے. اب دیکھیے کہ جو کہ انڈر 15 ایئر ہماری پاپولیشن ہے اس میں کتنا انکریز ہو رہا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی اباؤٹ 62.79 ملین پیپل. اسی طرح ویمن اینڈ ریپروڈکٹیو ایجز کی بات دیکھیں تو اس میں کمپیئرڈ ود واٹ وی ہیو 1998 اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. اولڈ پیپل میں بھی ہمیں کافی نظر آ رہا ہے. ایک چیز ضرور ہمیں نظر آتی ہے کہ جو باٹم پہ ہمارا بیس تھا پہلے پیرامڈ کا وہ تھوڑا سا کچھ سکویز ہوتا نظر آ رہا ہے، یا جو بارز ہیں وہ کچھ برابر ہوتی نظر آ رہی ہیں. دیٹ مائٹ بی اے اسمال چینج، لیکن جو باٹم پہ ہے پائپ لائن کی ہم جب بات کرتے ہیں بچوں کی تو اس میں اس حساب سے ہمیں چینج نہیں نظر آ رہی. تو اس کو ایک امپورٹنٹ چیز ہمیں نظر آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ 5 سے 14 سال کی عمر کے بچے، ان کی ہم پروجیکشن کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ یہ بچوں کی تعداد ہمارے 2010 میں جا کر 40.3 ملین ہو جائے گی، جو کہ
اس وقت شاید اباؤٹ 39.1 ملین ہے اور 2010 میں 40 ملین تک پہنچ جائے گی. ان بچوں کی ہم جب بات کرتے ہیں تو 5 سے 14 سال کے بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا ہم اسپیشل مینشن کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے ان کا مینشن کر رہے ہیں کہ یہ وہ بچے ہوں گے جو کہ اسکول گوئنگ ایج کے ہوں گے، جنہوں نے اسکول میں جانا ہے. تو آبویسلی ان کو اسکول میں بھیجنے کے لیے یا اسکول میں انگیج کرنے کے لیے وی آر لوکنگ فار ایجوکیشنل فیسلٹیز. اب ان میں سے کتنے اسکول میں جاتے ہیں، کتنے نہیں جاتے ہیں، دیٹس اندر ایشو. بٹ دی ایفرٹ آف دی گورنمنٹ از دیٹ آل students are in educational institutions, and that is how we are talking about the policy of the government where they talk about education for all. So this is an indication of the level of development of a country. Human resource میں ہم invest کریں گے تو ہمارا country جو ہے وہ develop کرے گا، اور education جو ہے this is part of the human resource development. تو اس حساب سے 5 سے 14 سال کے جو بچے ہیں ان کی تعداد میں جس حساب سے اضافہ ہو رہا ہے اس حساب سے آر دی فیسلٹیز انکریزنگ. اگر اس حساب سے فیسلٹیز انکریز نہیں ہوگی تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم، اور یہ اگین از گوئنگ ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ون آف دی امپیکٹس آف پاپولیشن ود رسپیکٹ ٹو دا سوشل سیکٹرز، جس میں ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ سوشل سیکٹر ہے. پرائمری اسٹوڈنٹس کی بات اگر دیکھتے ہیں ان ملینس تو ہم پہنچ جائیں گے 2010 تک 20 ملین تک ہم پہنچ جائیں گے. اب یہ 20 ملین کی اگر بات کر رہے ہیں تو 20 ملین جو ہے اٹس آلموسٹ ہاف آف وٹ وی سو کہ ہمارے جو 2010 میں ہیں وہ کتنے بچے ہوں گے. اگین دیٹ ہیز ٹو بی انکریزڈ، اور یہ بچوں کی تعداد ہم اگر انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آبویسلی ہمیں فیسلٹیز اور بڑھانی پڑے گی. تو اس سلسلے میں جو ہمارا پاپولیشن کا جو امپیکٹ ہے اگین ہمیں یہاں نظر آتا ہے. اب دیکھیے اس کو کوپ کرنا ہے ٹیچر کے ساتھ. اس کو 2010 کی اگر پروجیکشن کرتے ہیں تو ہمیں کتنے ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو اس حساب سے 98 کے مقابلے میں 2010 تک ہم چلتے ہیں تو ہمیں 13,000 ہمیں ٹیچرز چاہیے سو دیٹ جتنے بچوں کو ہم اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بچے وہاں اسکولوں میں اکوموڈیٹ ہو سکیں. آبویسلی اس کے لیے وی نیڈ ریسورسز. ناٹ اونلی کہ ہمیں ٹیچرز چاہیے، ہمیں اسکولوں کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا. تو 2010 تک ہمیں دیکھیے ہمیں 2004 میں اگر 120.7 اسکولز ہیں تو اس کے مقابلے میں 2005 میں 126.1 یہ بڑھتا ہوا بات کرتے ہیں 2010 میں تو 162.6 اسکولز چاہیے. اب یہ کس لیے چاہیے؟ یہ ہمیں چاہیے ان بچوں کو جو کہ ہماری پائپ لائن میں آ رہے ہیں ان کو ایجوکیشن کے لیے. ان کو ہم ایجوکیشن اے پالیسی ہے کہ وی آر گوئنگ فار ایجوکیشن فار آل. جو پروجیکشنز ہم نے کی ہے وہ بھی ہم نے جو دیکھی ہے اس میں بھی ابھی آدھے بچے جو ہیں وہ 5 سے 14 سال کے جو ہیں وہی ایکسپیکٹ ان دا اسکولز. اینڈ ہاؤ اباؤٹ دی ریمیننگ 1/2 اور جن کی تعداد اور بھی بڑھے گی اگر پاپولیشن کا ٹرینڈ ایسے ہی رہا. تو ہمیں ان بچوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں پرائمری اسکول چاہیے. پرائمری اسکولوں کی تعداد میں اضافہ پروجیکٹ کیا گیا ہے اور اسی حساب سے ہمیں پرائمری اسکول ٹیچرز چاہیے. آبویسلی جب یہ ٹیچرز چاہیے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چاہیے تو دیٹ نیڈز ریسورسز. وہ ریسورسز جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ پرائمری ایکسپینڈیچر دین اف وی ہیو ٹو اکوموڈیٹ آل دیز ہمیں کتنا چاہیے. 1998 میں اگر ہمارا جو ایکسپینڈیچر
ریکوائرڈ تھا 21.3 بلین روپیز تھا. تو بائی دا ٹائم وی آر ان 2010 وی نیڈ 68 بلین روپیز to accommodate the growing number of children who are going to come in the primary school sector. تو یہ اگر بات کرتے ہیں تو یہ کس چیز کا امپیکٹ ہے؟ دس از دی پاپولیشن گروتھ اینڈ دس از دا امپیکٹ آف دا گروتھ. سو وی آر انکریزنگ سم تھنگ ایٹ دا سیم ٹائم. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا جو دوسرا سیکٹر ہے وہ اس حساب سے نہیں انکریز ہو سکتا. تو اگین وی آر ان اے وے ٹریپڈ ان دس سم کائنڈ آف لو ایکولیبریم جس کو کہتے ہیں، اس میں ہم ٹریپ ہو گئے، اس سے ہم نکل نہیں رہے. ایک اور اینگل سے دیکھیں، اندر سوشل سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو وی آر لوکنگ ایٹ دا ڈاکٹرز. اور ڈاکٹرز کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ 2010 میں اگر ہم پروجیکشن کرتے ہیں تو وی ول بی ان نیڈ آف 45.4 تھاؤزینڈ ڈاکٹرس. تو یہ اگر انکریز کرتے ہیں دیٹ از فرام 2004 میں اگر 32.1 کی بات ہے تو 2010 میں یہ اس سے تقریباً دگنے ہو رہے ہیں. اب یہ ڈاکٹرز پیشنٹ کی اگر بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر پر ہیڈ پاپولیشن کی بات کرتے ہیں، وہ تو پہلے ہی ہمارا کوئی اتنا اچھا سچویشن نہیں ہے. پر ہیڈ، پر ڈاکٹر، پر بیڈ کی اگر بات کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے ہاسپٹل میں انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، نرسز کی بات کرتے ہیں، تو وی آر ناٹ ان اے ویری ہیپی اسٹیٹ آف افیئرس. تو یہ پاپولیشن اگر انکریز اس حساب سے ہو رہی ہے، اٹس گوئنگ ٹو ہیو اے نیگیٹو کائنڈ آف امپیکٹ آن دی ریسورسز، انلیس کہ ہمارے جو فیسلٹیز ہیں ان کو بڑھانے کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے دیٹ اٹ اوورٹیکس آل دیٹ. اینڈ آبویسلی جب ہم فیسلٹیز کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو میک این انویسٹمنٹ ان دا ریسورسز. ڈو وی ہیو دیٹ مچ نمبر آف ریسورسز؟ Can we spare that much number of resources for this particular sector? Now that's another issue because the government has to have its own priorities کہ کس سیکٹر کو زیادہ کرنا ہے، کس کو کم کرنا ہے. But definitely we have a kitty, we have a pool. Out of that resources are to be allocated. But certainly اس کو neutralize کرنے والی جو ایک بات ہے I would keep on repeating کہ وہ گروتھ آف پاپولیشن ہے. اگر ہیلتھ میں ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہیں تو ہاؤ مچ ایکسپینڈیچر ڈو وی نیڈ ریکرنگ کائنڈ آف ایکسپینڈیچر؟ تو بلین روپیز کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو بائی دا ٹائم اٹ از 2010 وی جو کہ پروجیکشن ہے ہماری پروگریس کی ود رسپیکٹ ٹو دی پروویژن آف ہیلتھ فیسلٹیز، اٹس لائکلی ٹو بی 13.5 بلین، جو کہ ہمارے 2004 کے 8 بلین سے ہم دیکھتے ہیں کہ 13.5 بلین تک پہنچ رہا ہے. اب یہ جو انکریز ہے دیٹ نیڈز allocation of the resources. Now can we afford to have that much allocation؟ اور اگر اس سیکٹر کو فردر امپروو کرنا ہے تو وی نیڈ مور ریسورسز. تو بیلنس جو ہے بٹوین دا ریسورسز اینڈ دا پاپولیشن اپیئرس ٹو بی ڈسٹربڈ، اور یہ بیلنس کرنے کے لیے دین وی ول لک لیٹر آن کہ وی ہیو ٹو ہیو سم کائنڈ آف پالیسی، اور اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ دس از اے بگ امپورٹنٹ implication آف دی گروتھ آف پاپولیشن both for the education sector as well as for the employment sector as well as for the health sector. These are the social sectors I think جس میں کہ کافی ہمیں امپورٹنٹ نظر ایفیکٹ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اگر ہم نے پریزنٹ جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں، ہم نے پہلے دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پاپولیشن جو ہے پاکستان کی وہ کیسے گرو کر رہی ہے اینولی.
we were looking at per minute how many people are being born, per minute how many people are dying, and there were about 6 persons being added to the 6 persons per minute being added to the population of the country. اس کیلکولیشن سے بات کرتے ہیں تو there are about 3 million people being added to the population of the country. اب 3 million people کو اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے پریزنٹ سچویشن میں رکھیں تو how do we calculate the amount of investment we need. تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری پر کیپٹا کیا ہے. $652 کی ہم بات کرتے ہیں, اور 652 کی اگر بات کرتے ہیں پر کیپٹا انکم اور 3 ملین کے لیے چاہیے تو ہمیں 1.956 بلین کی جی ڈی پی ریکوائرڈ ہے. تو اس طرح سے وی نیڈ ایڈیشنل 5.868 بلین انویسٹمنٹ to create additional GDP of 1.956 billion to maintain current per capita in the country. So this is, you may say this is more of statistics or figure work کی بات ہے. So this is how one has to build up an argument and see کہ بھائی اگر 3 ملین ہم لوگ پر ایئر ایڈ کر رہے ہیں تو اس وقت پر کیپٹا ان کا کیا ہے, سے 652 سم تھنگ ڈالرس پر ہیڈ. تو یہی اگر مینٹین کرنا ہو تو وچ از ناٹ ویری ہائی پر کیپٹا انکم جو ہے, اسی کو اگر مینٹین کرنا ہو تو ہمیں کتنی انویسٹمنٹ چاہیے. اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے جو بلینس کے حساب سے ہمیں نظر آ رہی ہے, ابھی آپ کو میں نے کیلکولیٹ کر کے بتائی, تو کین وی افورڈ دیٹ مچ انویسٹمنٹ, ڈو وی ہیو دیٹ مچ ریسورسز ٹو میک این انویسٹمنٹ. اور یہ بھی ہم بات کر رہے ہیں 1 سال کی. اگلے سال ہو سکتا ہے دا ریٹ آف گروتھ کے حساب سے اگر اور فرق پڑے تو مور ریسورسز مائٹ بی needed for making an investment. So this is how we see that the growth of population is having implications in multiple sectors of the country, of the economy. ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں, امپلائمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں, ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں, اور پر کیپٹا انکم کے حوالے سے دیکھیں. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ. Maybe it gives them a pessimistic outlook, but the reality کو فیس کرنے کے لیے تو ہمیں اگر پیسمسٹک ہے یا آپٹمسٹک ہے, we have to live with that because that's the calculation. And if it is a pessimistic, then how do we convert it into something which is a happy situation or optimistic kind of situation. But certainly it has implications for the resources of the country, the thinning of the resources of the country, the utilization of the resources of the country in the social sectors and in the economic sectors. اب دیکھیے اس سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے I think we have some real hard facts, اور وہ اگر دیکھیں تو I think it's very important. Maybe some of the things are eye-openers. Population living below poverty line کتنی ہے؟ 49 million people of the country are living below the poverty line. 49 million people is more like 1/3 of the population. Ab 1/3 of the population is living below the poverty line. And what's the poverty line? Poverty line is more like $1. Anybody who is earning $1 or less than that, he is at that level. And there might be many people who might be earning less than $1 in income. اب جو ان کی ڈالر اینڈ انکم ہے وہ تو جو منیمم ہے وہ اس کے بیسس پہ بیٹھے ہیں. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اگرچہ جو اس دفعہ جون میں ہمارا اکنامک سروے آف پاکستان آیا, اس میں کچھ کیلکولیشن ایسی بتائیں کہ پاورٹی از آن دا ڈکلائن, بٹ دی جنرل امپریشن وچ وی گیٹ از دیٹ دا پاورٹی is on the increase.
when we say poverty is on the increase, that means the number of people who are increasing, the number of people below the poverty line are increasing. And when I say number of people increasing, تو that is an increase in the population. اور وہ population جو ہے ایک impression ہے کہ the people who are in the lower income levels اور جن کو ہم poor people کہتے ہیں, we find that they have greater number of children compared with those who are in the middle income levels. پرانی بات ہے, وہ کہتے ہیں rich get the riches, poor get the children, and they get, I think, in greater numbers. اور پور بھی وہ ہیں, بچوں کی تعداد بھی وہاں بڑھ رہی ہے. obviously اس کو جب ہم پر کیپیٹا کی بات کرتے ہیں تو دیٹ تھنس آؤٹ. اور ایوریجز میں ڈیفینیٹلی دیز آر when the distribution of income is skewed, تو اس میں ایوریج مائٹ بھی اس طرح کی نظر آتی ہے. لیکن ہماری جو ہے پاورٹی میں رہنے والے لوگوں کی تعداد وہ بڑھتی جا رہی ہے. So 49 million people living below the poverty line, that's a hard fact. That's 1/3 of the population, and hopefully something is being done so that is taken care of. Obviously in the country the government is very conscious of that, and lots of other projects are on for the alleviation of the poverty in the country. Second important hard fact is the population with no access to safe drinking water. 54 million people who do not have access to a safe drinking water. That's again 1/3 of the population. اب یہ 1/3 of the population, if they don't have an access to safe drinking water, then they are vulnerable to so many diseases which are because of the poor quality of the water. So water related or waterborne diseases have an impact then. This is a hard fact. اب اتنی population کو look after کرنا جو ہے دیٹس این امپورٹنٹ ایشو. اور اس کا امپیکٹ پھر اگر واٹر بورن ڈیزیزز کی بات کر رہے ہیں تو ہیلتھ پہ امپیکٹ ہے, ہیلتھ فیسلٹیز پہ امپیکٹ ہے, اور ناٹ اونلی ہیلتھ, اس کے جو ہے امپیکٹ پھر اور کئی چیزوں پہ بھی نظر آتے ہیں. اگر اسکول میں بچے جا رہے ہیں اور ان میں دے آر سفرنگ فرام لیٹس سے واٹر بورن ڈیزیزز اور سم ادر ڈیزیزز, دین پرہیپس دیٹ افیکٹس آن دی performance in the education institutions. Many of them might be truants, or some of them might simply drop out simply because they cannot cope with the situation. So to provide potable water to the total population, I think that's another issue. So we are making arrangements for all that, but اگر population اس میں اتنی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو I think that's a pessimistic kind of situation which has to be looked at. تیسرا ایک important چیز ہے population with one room houses. That means 56 million. That's another big number of people who are living in one room houses. When we talk about one room houses, that simply means that it is giving a congestion. If there is a greater number of people at a smaller place, obviously we are talking about the congestion, and congestion may have implications for the health of the people who are living over there, health of the family who is living in that congested kind of place. اور اسی میں پھر اگلی جو باتیں امپلیکیشنز آتی ہیں کہ اگر اول تو ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی سچویشن سے بہت کم بچے نظر آتے ہیں جو اسکولوں میں جائیں گے, اور جو اسکولوں میں جائیں گے, جو اسکول سے واپس آئیں گے تو ان کو اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے شاید اتنی فیسلٹیز ہی ان کے گھر میں نہیں ہوں گی, اور نہیں ہوں گی. اگین دس از مور لائک اے سیلف فلفلنگ کائنڈ آف پروفیسی کہ یہ پور ہے, جگہ نہیں ہے, پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اسکول نہیں جاتا ہے, اسکول جاتا ہے تو اسکول میں پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, اس کا ہوم ورک ٹھیک نہیں ہے. سو دس از مور لائک انٹر کنیکٹڈ کائنڈ آف ایفیکٹس.
اور یہ سارے جو نظر آ رہے ہیں اس کا ون امپورٹنٹ فیکٹر از دی ریپڈ گروتھ آف پاپولیشن. اسی طرح اگر اگلا ہارڈ فیکٹ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے پیپل ود نو سینیٹیشن. کتنے ہیں ہمارے ملک میں؟ 76 ملین آف دی پاپولیشن از not having a sanitary arrangements. So they don't have, they live that in that kind of poor kind of situation. Particularly if we are talking about the toilet facilities, it's a big proportion of the country's population doesn't have that in their houses or appropriate places. Now when you are talking about the sanitation situation, it again has an impact upon the health of the people. تو اتنی زیادہ پاپولیشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں جس میں کہ لوگ وداؤٹ سینیٹیشن فیسلٹیز رہ رہے ہیں، تو اس کا جو ہے انٹریکشن ایفیکٹ چلتا ہے. انٹریکشن ایفیکٹ کئی چیزوں کے ساتھ چل رہا ہے. اس کا ایفیکٹ ہیلتھ پہ بھی ہوگا، اس کا ایفیکٹ اس کے ساتھ ہی وہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کی ہیلتھ پہ بھی ہوگا، اور اسکول میں جانے کے پروسیس میں ایفیکٹ ہوگا، اسکول میں پرفارمنس پہ ایفیکٹ ہوگا. اور when they are sick, then they drain on the not only on the health of the people, on the resources of the family as well. اور پھر انہی کا اسی کائنڈ آف سچویشن کا وہ جو لوگ نوکری کر رہے ہیں ان کی ہیلتھ پہ بھی ایفیکٹ ہوگا. Obviously if a healthy person is there, he is going to be more productive than compared with an unhealthy person. اور اس کا پھر الٹیمیٹلی ہم دیکھیں تو کنٹری کے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان پر بھی ایفیکٹ ہوگا. اور کبھی یہ واٹر بورن ڈیزیزز جو ہیں کنٹیجیس بھی ہو سکتی ہے، اور اٹ ہیز ریئل نیگیٹو ایفیکٹ، اینڈ دیٹس اے ہارڈ فیکٹ، دیٹس اے ریالٹی. اور اس ریالٹی کے پیچھے جو ہے وہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاپولیشن کا جو ریٹ آف گروتھ ہے یا گروتھ آف پاپولیشن ہے، اٹ ہیز اے کنٹریبیوشن ٹو میک، اٹ ہیز این امپیکٹ بیکاز آف دیٹ. سو لیٹس لک ایٹ سم ادر ہارڈ فیکٹس. اور ادر ہارڈ فیکٹس میں ایک اور ہارڈ فیکٹ جو ہمیں نظر آتا ہے، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ. اب ہمارے ملک میں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے دیٹس 80 پر 1000 لائف برتھس. دیٹس ریئلی ویری ہائی برتھ ریٹ. اگرچہ اس پہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے یا ہمارا کنٹری ہے یہ کافی ایفیکٹ ہوا ہے. کہاں اٹ واز مور دین 100 اور 110 جہاں سے ہم 80 پر آئے ہیں، بٹ اسٹل 80 compared with the developed countries it's very high, which means that 80 children die before celebrating their first birthday. ایک سال کی عمر سے پہنچنے سے پہلے out of every 1000 80 children die. So that's a high birth rate. اب اس ڈیتھ میں کیا چیزیں آ رہی ہیں اس ڈیتھ میں؟ Is it the spacing of the children? Is it the health of the mother? Is it the sanitation facilities available in the house, in the country? Is it the congestion in the house? اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں آئے گا، اس میں بہت زیادہ فیکٹرز آئیں گے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہائی انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے it is expected to be in the poor families. Or again, the poor are poor because they are poor. So that's more like a trapped kind of situation کہ وہ سائیکل کی بات ہے، اس سائیکل سے نکلنے والی بات ہے. اس میں نکلنے کے لیے how do we give a push to these people. تو اس میں ایک پش یہی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہائی انفینٹ مورٹیلٹی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہی آتا ہے کہ ٹو کلوز برتھس، ٹو ارلی برتھس، ٹو کلوز برتھس اینڈ ٹو مینی برتھس. تو یہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. آبویسلی وی فائنڈ دیٹ ان دا لو کلاسز پیپل میری ارلی، اینڈ اف دے میری ارلی not using the, let's say, contraceptives, they have early children, and then without the use of the contraceptives there are closed births, and since there are closed births then there are too many births. So they start too early,
they have two closed births and then there are too many births. تو یہ بات پھر یہ ٹو کلوز والی بات ہوئی یا ٹو مینی والی بات ہوئی. اسی طرح وہ پیز کی بات آتی ہے کہ یہ پاور لیس ہیں, پاورٹی اسٹرکن کائنڈ آف پیپل. سو دیٹ از ہاؤ وی ہیو دس امپیکٹ. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور امپورٹنٹ جو فیکٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ. Maternal mortality rate, we find that it is from 350 to about 500 per 100,000 live births. Means کہ 350 سے لے کر کوئی 500, that's an average. Mothers die while giving birth to children per 100,000 live births. So that's a big kind of pessimistic kind of situation. This is a very negative kind of situation in the country. This indicates the level of development of the country. Infant mortality and maternal mortality, in many cases, people take as important indicators of the level of development of the country. The higher the infant mortality, higher the maternal mortality in a country, the poorer the country is, the less developed country is. تو look at that کہ ہمارے ملک میں جو ہے 350 سے 500 mothers per 100,000 live births they die. بلکہ کئی علاقوں میں جو ہے وہ کچھ 700 تک یا بیونڈ بھی ہمیں یہ فگرز نظر آتی ہیں. دس از جسٹ این ایوریج. اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمارا جو اگلا ہارڈ فیکٹ ہے اس کو ساتھ ملائیں تو دین وی مائٹ ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ آف دی سچویشن. اور وہ ہارڈ فیکٹ یہ ہے کہ 76% آف دی ڈلیوریز جو ہے بچوں کی دوز ٹیک پلیس ایٹ ہوم. 76%, 3/4 آف دی ڈلیوریز آف چلڈرن ٹیک پلیس ایٹ ہوم. When we talk about they take place at home, now then we think of that who is the person who helps in the delivery of these children. Is that person trained person or untrained person? اور یہ جو 76% of the deliveries کی بات ہو رہی ہے, these are more in the rural areas. اور وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ انٹرینڈ ادھر انٹرینڈ دائی ہے, اور کبھی تو وہ دائی بھی نہیں ہے, وہ مے بی سم سینئر لیڈی آف دی ہاؤس جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اس کی ہیلپ کرنے میں. اور اس لحاظ سے اٹ ہیز این امپیکٹ آن دا ڈیتھ آف دی مدر. سو مٹرنل مورٹیلٹی کو اگر اس کے ساتھ ہم ریلیٹ کریں, ویئر دیر از ہوم ڈلیوریز ٹو سچ این ایکسٹینٹ, وی ایکسپیکٹ دیٹ اٹ مے ہیو اے نیگیٹو kind of scenario with respect to the survival of the mother, and if the mother dies, the child also dies. So that is how we see that this is a situation which needs a lot of thinking, and this is all because of high growth of population. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کا جو امپیکٹ ہے وہ انوائرمنٹس پہ بھی ہو رہا ہے. ہمارا فارسٹ کور جو ہے دیٹ از پہلے ہی بہت تھوڑا ہے, 5% سے کم ہے, اور وہ بھی جو ہے اٹ از بینگ ریڈیوسڈ بائی 2.5% to 3.1% پر year, and this is perhaps the second highest deforestation rate in the world. Same about land degradation کی بات ہو رہی ہے, اور land degradation میں واٹر لاگنگ کی بات ہے, سلینٹی کی بات ہے. ایک طرف ہمیں پانی نہیں ملتا, دوسری طرف ہمارا واٹر لاگنگ کی مسئلہ چلا ہے, اینڈ دس ہیز این امپیکٹ اگین آن دی ایگریکلچر آف دی کنٹری. اور اس کے ساتھ ہمارا جو ہے ریسورسز جو ہیں وہ نیگیٹیولی افیکٹ ہو رہے ہیں. ایئر پولوشن کی بات ہے. سسپینڈیڈ پارٹیکلس میٹر ان ایئر ان موسٹ اربن سینٹرز آر 6.4 times ہائر دین WHO گائیڈ لائنس. ہمارا ٹریفک انکریز ہو رہا ہے, اور اس میں کوئی 500% انکریز ہم دیکھتے ہیں ڈیورنگ دا لاسٹ 20 years. تو اگر ہم یہ سارے امپلیکیشنس کو اکٹھا کریں, سمرائز کریں, تو لیٹ می سے لائک دس
کہ ہمارے ملک میں کچھ چیزوں کی شارٹیج نظر آ رہی ہے, کچھ چیزوں کی کچھ انکریز نظر آ رہا ہے. تو اس کو اگر میں ویسے ہی سمرائز کروں تو اٹ لکس لائک دس. وی آر گوئنگ ٹو ہیو شارٹیج آف نمبر 1 ایجوکیشنل فیسلٹیز, we are going to have shortage of health services, housing units, food, living space, arable land, and clean water. And then we have an increase kis mein hoga? Increase in let's say unemployment, increase in land fragmentation, increase in the import of food, increase in environmental problems, increase in congestion in the households, increase in overcrowding, increase in the number of kachi abadis, increase in poverty, increase in unrest, increase in crime. This is happening in the country, and this is going to be a result of high population growth rate. تو اگر ہم اس ڈسکشن کے ساتھ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں تو obviously we have the issues related to population. Those are needed to be addressed at the top of the country. اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ not only the government has to go for this advocacy and for the planning, and in that perhaps the civil society has to be involved, the NGOs have to be involved. So this is something which is the situation in the country. اس انالیسس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ جو ہے اٹ ہیز multifarious kind of implications for the people of Pakistan. It has implications for the educational sector, for the employment sector, for the economic sector. اور یہ کوئی انڈیویجول بات نہیں ہے, ان سب میں پھر انٹر ایکشن کی بات ہے کہ یہ سارے سیکٹرز جو ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں, اور ہم ترقی جتنی کر رہے ہیں اس کو بہت حد تک نیوٹرلائز کر دیتی ہے ہماری جو ہے الارمنگ ریٹ آف پاپولیشن گروتھ. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں دا گورنمنٹ اینڈ دا سول سوسائٹی has to look into some kind of reduction in the rate of growth of population. آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں, باقی نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.